مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیغام نقشبند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ یہ ابھی آگے آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ نفس کیسے کیسے وار کرتا ہے۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ ہم اسے ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ پہلے ہم بیان کر کے آ چکے ہیں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ معبود سے کیا مراد ہے؟ معبود کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو، خدا کو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ انسان ایسی کیفیت میں گرفتار ہونے کے باوجود زبان سے تو کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا اور اپنے رب، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور معبود حقیقی تسلیم کرتا ہوں، مگر حقیقت میں انسان نفس کو اللہ تعالیٰ کے برابر یا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا معبود مان رہا ہوتا ہے، کیونکہ صورتحال ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور احکامات الہیہ اس نفس پرست آدمی کے سامنے عملاً کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ عملاً ایسے نفس پرست شخص کے سامنے خواہشات نفسانی کی تکمیل ہی بڑا نصب العین ہوتی ہے۔ اب ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نفس کو ان صفات فاسدہ رذیلہ کی حالت پر ہی چھوڑ دیا جائے اور انسان ہوائے نفس کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا رہے اور شرک کا ارتکاب کرتا رہے، یا انسان کو ظاہری و باطنی شرک سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی جبین نیاز کو سوری اور معنوی ہر اعتبار سے صرف رب العالمین کے سامنے خم کر کے توحید خالص کا پیکر بن جانا چاہیے، جو معاشرے میں انسان کامل کا عملی نمونہ ہو۔ لیکن لا الہ الا اللہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب اقرار کرتا ہے نا انسان، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو کیا کرتا ہے کہ سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کر دیتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے کا اقرار کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، تمام بتوں کی نفی ہو گئی، جھوٹے خداؤں کی نفی ہو گئی، اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ تو یہ ہمارا ہوتا ہے ظاہری اقرار، جس سے ہم نے ظاہری معبودان باطلہ کی، جھوٹے خداؤں کی نفی کر دی، کفر سے نکل کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ ظاہری ایمان لانا، زبان سے ہم نے اقرار کیا، ٹھیک۔ باہر کے بت تو سارے توڑ دیے اور سب کی نفی کر دی، کوئی خدا نہیں ہے سوائے الہ کے۔ یہ زبان لا الہ الا اللہ، یہ زبان پر جا رہی ہے، یہ بتا رہا ہے کلمہ کہ آپ نے ایسا کر لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا؟ اور یہ بات کسی کافر کے لیے نہیں ہو رہی۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ یعنی ایک طرف تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میری ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، دوسرے خداؤں کی نفی کرتا ہے، اور حال کیا ہے کہ جب بات آتی ہے میرا حکم ماننے کی تو پھر وہ میرا حکم نہیں مانتا، وہ میری خواہش کا تابع نہیں ہوتا، میری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، بلکہ وہ کرتا کیا ہے کہ پھر اس نے باہر کے بت تو سارے توڑے، مگر اس کے اندر ایک جو بت ہے اور اس بت کا نام ہے نفس، تو وہ اپنے اس بت کی خواہشات پہ عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ اس اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس نے اپنے نفس کو، نفسانی خواہشات کو، اس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ اب کتنا بڑا دھوکہ ہے ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، دیگر نفلی فردی جو بھی بات ہے، ذرا اس کو مجموعی طور پر دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ اگر تم اس طرح چل رہے ہو کہ رب مجھے مانتے ہو، خدا مجھے مانتے ہو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہو، اور مرضی پہ کس کی چلتے ہو؟ اپنے نفس کی،
تو پھر تم تو وہ ہو کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں شرک خفی، یہ اندر کا شرک ہے۔ ایک ہوتا ظاہری شرک، اس کی تو جڑ کٹ گئی، اس کی جڑ کٹ گئی، یہ ہے شرک خفی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جس طرح زبان سے تم نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، اسی طرح وہ جو اندر نفس اللہ کا دشمن موجود ہے، اس کی خواہشات پر چل کر اس کو اپنا معبود مت بناؤ، اس کی مخالفت کرو، اور حق یہ ہے کہ تمہیں میری مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اسی سے مطابق پچھلے درس میں فقیر نے ایک شعر پڑھا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں علامہ نے فرمایا تھا کہ جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ صنم جو ہے نا، صنم کہتے ہیں بت کو، صنم آشنا، تو یہاں صنم سے مراد یا نفس ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل میں ہم اندھا دھند دوڑ رہے ہیں، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر مال آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے، کیسے بھی آئے، بس مال آنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے تمام تر عبادات کو ہم جو کرتے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں، اس کو یوں کہنا چاہیے کہ بالائے طاق رکھتے ہیں، ہماری توجہ اس طرح دلائے کہ کر کیا رہے ہو۔ عبادات کا منشا تو یہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو نفلی بات ہے، ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کا تو منشا اور معنی اور مطلب مقصود یہ ہے کہ تم میری مرضی کے، جب میرا ذکر کرتے ہو تو میں کہنا بھی تو میرا مانو نا، ذکر اللہ کا، اور منشا مرضی نفس کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا ساری کی ساری عبادت نفس اور خواہش کی مخالفت میں ہے، ساری کی ساری عبادت نفس اور اس کی خواہشات کی مخالفت میں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے یہ، بہت بڑی تقریر کو، بہت بڑی بحث کو اللہ نے کیسے سمیٹا ہے، اور خطاب کس سے کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام سے۔ فرمایا کہ ساری کی ساری عبادت یا عبادات، ٹھیک ہے، نفس اور خواہشات کی مخالفت میں ہیں، نفس اور اس کی خواہشات کی مخالفت کرنے میں ہے۔ فرمایا کہ ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو کہ یہ رائے خدا سے ہٹا دے گی، نیز فرمایا کہ نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو کیونکہ میرے ملک میں اس کے سوا کوئی چیز مجھ سے جھگڑا کرنے والی نہیں ہے۔ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے مشاہدے سے مراد یہ کہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، نہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں، اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، جیسا کہ سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو درخت میں آگ جلتی ہوئی دیکھی تھی، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جب اس کے قریب گئے تو اس میں سے کیا آواز آئی؟ اس آگ میں سے یہ آواز آئی، درخت تھا، اس میں سے ایک آگ روشن تھی، اور اس میں سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا۔ تو کیا سمجھا جائے گا؟ کوئی کہے کہ وہ آگ جو تھی کیا وہ خدا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا کو دیکھا؟ کہاں، تو معاملہ وہ تھا کہ کوئی طور پہ جب التجا کی گئی دیکھنے کی تو اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتے، تو وہاں فرمایا مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور پہلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلامی فرمائی تو وہ جو آگ تھی، ایک درخت تھا وہ روشن تھا، گویا کہ آگ جل رہی ہے، اور اس میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا خدا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ درخت یا وہ آگ یا اسے نکلنے والی وہ روشنی وہ خدا تھی، نہیں، یہ سب انواع اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہیں۔ تو اسی طرح
حضرت باز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کا مشاہدہ کیا تو عرض کیا کہ کون سا راستہ تجھ تک پہنچا دے گا. عرض کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے کون سا راستہ تجھ تک پہنچا دے گا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا نفس کو چھوڑ دے، یعنی نفس کی مخالفت کا ہے. جیسا وہ کہتا ہے ایسا نہیں، جیسا میں چاہتا ہوں وہ کر، آ جا. چنانچہ حضرت باز بستامی رحمۃ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس سے اس طرح سے باہر نکل آیا جس طرح سانپ اپنی جلد اتار کے پھینک دیتا ہے. مثال دیکھے سے آپ کو دیکھا سانپ وہ کیا کہتے ہیں، آپ تو کیچی بھی کہتے ہیں اس کو. جب سانپ اپنی جلد بدلتا ہے نا تو پورا اس کا اندر کا وجود نکل جاتا ہے اور وہ اس کی کھال جو ہوتی ہے وہ باہر نکل آ. فرماتے ہیں میں اپنے نفس کے اندر سے ایسے نکل آیا. اللہ نے مجھے اشارہ دیا کہ کامیابی اس میں ہے کہ اپنی نفس کی خواہشات کی مرضی میں سے نکل کے میری مرضی کا تابع ہو جا. تو فرمایا پھر میں نے ایسے کیا اور میں ایسے نکل آیا.